علماء اہل سنت کی جیتی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈا، گجرانوالہ۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں منعقد کی گئی آج مورخہ 16 جولائی سن 2000 بروز اتوار کی یہ خصوصی نشست سوالات و جوابات پر مبنی ہے، اور ہماری اس نشست میں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی مفکر اہل سنت فضیلت الشیخ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی مدظ اللہ العالی سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے، لہذا آپ حضرات کو سوالات کرنے کے لیے دعوت عام ہے۔ آپ اپنے سوالات اپنی اپنی باری پر کریں اور حضرت ان کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سوال و جواب کی اس بڑی اہم نشست میں بیٹھے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ خالق کائنات اس نشست کو ہمارے لیے مفید بنائے، اور حاضرین کے جو سوالات ہیں خالق کائنات جل جلالہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے ان کے جوابات تفصیل سے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلے یہ سوال کیا گیا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ یوں تو یہ دور فتنوں سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اور یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کے مطابق ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ پہاڑ پہ کھڑے تھے تو فرمایا، میرے صحابہ، میں تمہارے گھروں پر فتنے اترتے یوں دیکھ رہا ہوں توقع المطر، جس طرح کی بارش اترتی ہے اس کے قطرات گرتے ہیں، اتنے کثیر تعداد میں مجھے فتنے پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی کا یہ تسلسل ہے کہ نت نیا کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک فتنہ جو دور حاضر کا بھی فتنہ ہے، اور اس فتنے کی کڑیاں بڑی پرانی ہیں، وہ فتنہ امت مسلمہ کے دلوں میں جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عقیدت و محبت ہے، اس عقیدت و محبت کو ختم کرنے کا فتنہ ہے۔ کیونکہ اغیار جو ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ یہود و نصارہ ہوں یا صہیونی طاقتیں ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مدار نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ہے، اس واسطے کہ جس وقت حجاز شریف سے کاروان اسلام چلا تھا اور لوگوں کو اللہ کی توحید اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دی گئی، تو جن لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ان میں سے کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر آپ کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے ہی یہ سینہ بسینہ اسلام کا نور آگے پھیلتا چلا گیا۔
اور جب آپ سے دلیل مانگی گئی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ تم آج مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے۔ میں نے تم میں زندگی کے 40 سال بسر کیے ہیں، میں کہیں باہر سے چل کے نہیں آیا، تمہارے سامنے رہا ہوں۔ تم نے میرے بچپن کے زمانے کو دیکھا ہے، میری ابھرتی جوانی کو تم نے دیکھا ہے، میری زندگی کے 40 سال اہل مکہ تمہارے سامنے ہیں۔ اگر 40 سال میں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تمہارے عقیدے کے مطابق تم مجھے صادق و امین کہتے ہو، 40 سال کا ہر مہینہ دیکھو، ہر مہینے کا ہر دن دیکھو، ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھو، اور ہر گھنٹے کا ہر منٹ تم دیکھ لو، تو خود تمہارے قول کے مطابق میں نے 40 سال کے کسی منٹ میں بھی جھوٹ نہیں بولا، تو جو میں نے پہلے جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی میں اسی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہے اور میں اس خدا کا سچا رسول ہوں۔ یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا 40 سالہ کردار، آپ کی زبان کی صداقت اور آپ کی ذات سب سے بڑی دلیل تھی جس نے عالم کفر و شرک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور وہ لوگ اسلام لانے پر مجبور ہو گئے۔ تو آپ کی ذات کے گرد اسلام کا پورا کارواں گھومتا ہے۔ اغیار نے یہ سوچا، مثلا یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ جو خدا ان مسلمانوں کا ہے وہی خدا ہمارا ہے۔ اب خدا کے لحاظ سے تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، جس جگہ سے ان میں اور ہم میں امتیاز بنتا ہے وہ ماں بھی امتیاز چیز جو ہے وہ مقام نبوت ہے۔ ان کے نبی اور ہیں اور ہمارے نبی اور ہیں۔ سارے کا سارا اسلام کا جداگانہ تشخص جو ہے وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، اور آپ کی ذات کے ساتھ ہی مسلمانوں کی جو والہانہ عقیدت تھی روز اول سے لے کر، یہی عقیدت اسلام کی سربلندی کا سبب بنی کہ بڑے بڑے تپش آمیز ماحول میں بھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق تھا، اس عشق میں کوئی کمی نہ آئی۔ بدر و حنین کے مارکوں میں، چمکتی تلواروں میں، برستے نیزوں میں یہ محبت اپنی جگہ قائم رہی، اور موت کے منہ میں کھڑے ہو کر ان لوگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نعرے لگائے۔ تو ایسی عقیدت اپنے نبی کے ساتھ اور ایسی محبت اپنے قائد کے ساتھ یہ جب تک برقرار رہے گی، وہ دشمن دماغ یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت تک ان لوگوں کو محکوم نہیں بنایا جا سکتا، ان لوگوں کو اپنی غلامی کے پنجے میں جکڑا نہیں جا سکتا، اور ان لوگوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طرح ان کا تعلق اپنے نبی سے جو ہے کمزور کیا جائے، جو تعلق ہی اسلام کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو بندگی کا تعلق ہے وہ تو سمجھتے تھے کہ ہمارا بھی ہے اور ان کا بھی ہے، تو اس میں تو ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے مخالف ہو۔ نبی کی ذات کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ ہمارا نہیں ہے، تو اس تعلق کو کمزور کیا جائے تاکہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی معاذ اللہ توڑ دی جائے۔ تو اس طرح انہوں نے غور و فکر کر کے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے ختم کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے انہوں نے 2 محاذ بنائے۔ ایک محاذ بیرونی محاذ تھا کہ اسلام پر باہر سے یہود و نصارہ کے روپ میں جو لوگ ہیں ان سے اسلام پر تنقید کروائی جائے، اور دوسری طرف اسلام کے اندر میں سے کچھ لوگ خریدے جائیں جو اسلام کے روپ میں ہوں اور پھر بانی اسلام پر تنقید کریں، کیونکہ یہ جو ضرب ہوگی یہ ضرب گہری ہوگی اور اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے، اس واسطے کہ جب چور چور کے روپ میں آئے گا تو اس کو تو ہر کوئی پہچان جائے گا، اور جب وہ دشمن دوست کے روپ میں آ جائے گا تو اسے پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا برطانوی وزارت خارجہ نے کچھ ایسے شخص تیار کیے، ہمفرے کے اعترافات میں تفصیل سے اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے زیر سایہ کچھ لوگوں کو تعلیم دلوائی، جن لوگوں نے مسلمانوں کا لباس پہنا، مسلمانوں کی دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، قرآن مجید سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور پھر ساری دعوت و تبلیغ کا جہاں نقطہ عروج ان کا پہنچا تو انہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں تھی اسے کم کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کرنے کے لیے برطانوی وزارت خارجہ سے معاہدہ بھی کیا، اور عملاً اس کے اندر انہوں نے بہت سے محاذ کھول دیے۔ اس میں سب سے خطرناک ان کا منصوبہ جو عملی طور پر عوام کے سامنے آیا وہ یہ تھا
کہ انہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک عام انسان کی شکل میں پیش کرنے کا منصوبہ بنایا، تاکہ جس وقت مسلمانوں کے سامنے یہ ہوگا کہ وہ بھی محض ایک انسان تھے، پیغام دینے آئے تھے، پیغام دے کے چلے گئے ہیں، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جس وقت اس طرح یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ کبھی بھی ان کے نام پر مر مٹنے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ جب یہ سمجھیں گے کہ وہ بھی ہم جیسے ہی تھے، ایک عام انسان ہی تھے، تو پھر ان کے اندر یہ جذبہ نہیں رہے گا کہ ان کی ناموس کے لیے ہمیں مر مٹنا چاہیے اور ان کے حکم پر ہمیں لبیک کہنا چاہیے۔ پھر ایک عام سطحی انسان سمجھتے ہوئے یہ ان کے ساتھ سطحی انسان جیسا رابطہ رکھیں گے، جس کے نتیجے میں اسلام کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور نتیجہ تن اسلام جو ہے وہ کھوکھلا اور اس کا جو ہے سارا قلعہ وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ معاذ اللہ یہ ان کے عزائم تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے روپ میں کچھ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جو ابن سعود اور ابن عبد الوہاب جیسے لوگ تھے۔ انہوں نے اندر سے مسلمانوں کے لباس میں رہ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہا تو یہ ایک ایسا امت کے لیے ناسور بن گیا۔ اگر یہ باہر سے آنے والے لوگ ہوتے تو لوگ انہیں ہرگز ان کی بات کو ماننے کو تیار نہ ہوتے، انہیں قلب اسلام پر مسلط کیا گیا۔ حجاز شریف جو مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں ان لوگوں کو استعمار نے مسلط کیا، تاکہ جب مرکز میں بیٹھ کر یہ لوگوں پر اثر انداز ہوں گے تو پھر بالکل ان کی چوری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور ان کی جو اسلام دشمنی ہے اس جو بھی بیان کرے گا لوگ اس کی بات کو جھٹلا دیں گے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ قلب اسلام میں بیٹھ کے لوگ اس طرح کی باتیں کریں؟ تو یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اسلام کے اندر مرکزی کردار کی حیثیت کی حامل ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے اندر سے لوگوں کو تلاش کیا گیا، اور پھر ان لوگوں کی جو حکمت عملی تھی، جو مطلب ہمارے خلاف ایک پلید سازش تھی، وہ اتنی انہوں نے گہری کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کے جتنے بھی رشتے تھے ان کو انہوں نے مختلف کوششیں کر کے شرک کا روپ ان پر شرک کا رنگ ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی، تاکہ مسلمان کو سب سے بڑا جو خطرہ ہے شرک والا جو گناہ ہے اس کا ڈراوا دے کر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے دور کیا جائے، کیونکہ ویسے تو یہ دور ہونے والا نہیں ہے، ویسے تو یہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لہذا یہ سوچا گیا کہ سب سے جو بڑا گناہ ہے اس گناہ کا انہیں ڈراوا دیا جائے کہ اگر تم یوں کہو گے تو پھر بھی شرک ہو جائے گا، یہ کہو گے تو پھر بھی شرک ہو جائے گا، یہ کرو تو پھر بھی شرک ہو جائے گا۔ اس طرح انہیں شرک کا ڈراوا دے کر اس طرح ان کے دلوں سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کو نکالا جائے۔ تو یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس فتنے کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کتنی گہری سازش ہے، اور اس سے اگر یہی لوگ اسلام کے نمائندہ ٹھہرے تو پھر اسلام انگریز کے ہاتھ میں ہوگا اور اسلام جو ہے یہودی کی جیب میں ہوگا۔ اسلام کے اگر ان لوگوں کو نمائندہ تسلیم کر لیا گیا اور ساری دنیا جو مسلم دنیا ہے جس پر شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، تو اس سے ان لوگوں کی سازش کامیاب ہو رہی ہے کہ جو حقیقی اہل اسلام ہیں اور جو ہر دور میں جمہور رہے ہیں، جب ان کو معاذ اللہ مشرک قرار دے دیا جائے گا تو پیچھے یہ جو 2 نمبر مال ہے اور جو انہی کے پابردہ ہیں، جب یہی اسلام کے وارث ٹھہریں گے تو پھر اب ان کے لیے یہ آسان ہوگا کہ وہ اسلام کو جس طرح موڑنا چاہے اسی طرح موڑ دیں، کیونکہ اسلام کے جب ٹھیکیدار یہ شمار ہوں گے اور دوسرے حقیقی وارث جو ہیں وہ پس پردہ چلے جائیں گے تو پھر یہ لوگ جس طرح چاہیں گے اسلام کا سودا کر لیں گے۔ تو یہ ایک سازش ہے اسلام کے خلاف، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح طور پر اس کا مفہوم جو ہے وہ ملتا ہے اور ثابت ہوتا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دوسری جلد میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن، فرمایا مجھے تم پر کسی یہودی کا کوئی خوف نہیں ہے، کسی عیسائی کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے تم پر کسی ہندو کا کوئی خوف نہیں ہے کہ ہندو آئے گا تمہیں گمراہ کر لے جائے گا، یہودی آ کے تمہیں یہودی بنا لے گا، نصرانی آ کے تمہیں عیسائی بنا لے گا۔ فرمایا مجھے کوئی خوف نہیں تم پر، مجھے خوف کس کا ہے؟ رجل قرأ القرآن، اس شخص کا خوف ہے جو اپنی دعوت کا آغاز قرآن مجید سے کرے گا، یعنی اس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دعوت الی القرآن کا داعی ہوگا کہ میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں۔ پھر فرمایا وَكَانَ رِدَاؤُهُ الْإِسْلَامُ، اس کا لباس اسلام ہوگا، یعنی اس نے اسلام اپنے ظاہر پہ اتنا رائج کیا ہوا ہوگا
کہ وہ اس کی شکل و صورت اسلامی شکل و صورت ہوگی، وہ کوئی انگریز کے لباس میں اور انگریز کی شکل و شباہت میں سامنے نہیں آئے گا، بلکہ مسلمانوں کے لباس میں قرآن ہاتھ میں لے کر وہ سامنے آ جائے گا۔ پھر فرمایا فَتَرَاهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ فَانْسَلَخَ مِنْهُ، فرمایا پھر وہ ہر چیز جو اسلام کی کھال تھی اس پر اس کو اتارے گا تو کیا کرے گا؟ فرمایا نَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ قرآن جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دے گا۔ مطلب کیا ہے کہ ظاہری طور پر تو اس کے احکام کی تبلیغ کرے گا، مگر عمل سے اس قرآن مجید کو جھٹلا دے گا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دے گا۔ کس طرح جھٹلائے گا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری علامت اس کی یہ بیان فرمائی، فرمایا سَعَالَ جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وہ اپنے پڑوسیوں پر تلوار لے کے حملہ کر دے گا۔ چوتھی علامت فرمایا رَمَاهُ بِالشِّرْكِ، ویسے نہیں حملہ کرے گا بلکہ جواز فراہم کرے گا، فتویٰ دے گا۔ کیا فتویٰ دے گا؟ کہ ان لوگوں کو واقعی قتل کرنا جائز ہے، کیوں کہ یہ مشرک ہو چکے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص قرآن سے دعوت کا آغاز کرے گا اور اسلام اس کا لباس ہوگا اور پھر مسلمانوں کو قتل کرے گا۔ قتل کیوں کرے گا؟ شرک کا جرم ان لوگوں پہ لگا کے، شرک کا الزام لگا کے، چونکہ یہ مشرک ہو گئے ہیں اور مشرک کا مال چھیننا جائز ہے، مشرک کی بیوی چھیننا جائز ہے، مشرک کا خون حلال ہے، خون جائز ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا کے اس فتوے کی آڑ میں مسلمانوں کا قتل عام کر دے گا۔ اب یہ کتنی واضح اور برہنہ حقیقت ہے جس کو نگاہ نبوت نے کئی صدیاں پہلے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص ایسا ہوگا۔ اب جو چاروں علامات جو ہیں یہ صرف اور صرف اسی شخص میں پائی جاتی ہیں جس کی دعوت اور جس کی تنظیم آج حجاز پہ مسلط ہے۔ سوائے محمد بن عبد الوہاب کے تاریخ میں کون شخص آپ کو ملے گا کہ جس کے اندر مجموعی طور پر یہ چاروں باتیں پائی جاتی ہوں؟ قرآن سے دعوت کا آغاز ہے، اسلام لباس ہے، اور پھر مسلمانوں کا قتل عام ہے، اور قتل عام کا جواز یہ فراہم کیا گیا ہے کہ مسلمان مشرک ہو چکے ہیں۔ پہلی بات ہر ایک شخص مانتا ہے کہ دعوت القرآن کے خود وہ قائل ہیں، اسلامی لباس کے وہ قائل ہیں، اور دوسری دو باتیں جو ہیں ان کے لیے عنوان المجد فی تاریخ نجد، نجد کی چھپی ہوئی کتاب جو ہے جس میں نجدی مورخ نے باب الغزوات کے اندر حرکت الوہابیہ کی جنگوں کا ذکر کیا ہے، اور پورا وہ باب جو ہے اس میں ہزاروں مسلمانوں کے قتل کا ذکر ہے کہ ہم نے فلاں شام مکہ شریف پہ حملہ کیا تو ہم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، ہم نے فلاں شام مدینہ شریف پہ حملہ کیا تو ہم نے اتنے ہزاروں کو قتل کیا، فلاں دن ہم نے طائف پہ حملہ کیا تو ہم نے اتنے ہزاروں کو قتل کیا، اگر ہمیں انسان نہ ملے، مسلمان نہ ملے تو ہم نے جانور قتل کر دیے، اگر جانور نہ ملے تو ہم نے کھجوریں کاٹ دی۔ یہ کتنا یعنی بربریت ہے اس تحریک کے ان جنگوں کے اندر، کس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر کے باسیوں کو، اہل مدینہ کو قتل عام ان کا کیا گیا، اہل مکہ کا قتل عام کیا گیا۔ ان کے دامن پہ ہزاروں مقدس لوگوں کا خون موجود ہے جن کو صرف اس الزام میں قتل کیا گیا کہ وہ روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ مزارات پہ حاضری دیتی ہیں۔ یہ الزام تھا کہ جس جرم میں ان ہزاروں مقدس لوگوں کو اس شخص نے ان کا قتل عام کروایا اور شرک کا فتویٰ لگا کے سب کچھ کیا، تو یہ جو کچھ ہوا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پہلے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس شخص کا خطرہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہما اولی بالشرک الرامی بل المرمی، ان دونوں میں سے مشرک کون ہوگا؟ رامی ایک وہ ہے جو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے اور دوسرے وہ ہیں جن پہ لگ رہا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الرامی، یہ جن کو شرک کا فتویٰ لگا کے قتل کیا جا رہا ہے وہ مشرک نہیں ہوں گے، بل الرامی یہی قرآن ہاتھ میں لے کے تبلیغ کرنے والا، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والا اور پھر شرک کا فتویٰ لگا کے مسلمانوں کو قتل کرنے والا یہ خود مشرک ہوگا۔ بل الرامی، بلکہ یہ شرک کا فتویٰ لگانے والا یہ شخص جو ہے وہ خود گمراہ ہوگا۔ تو اس حدیث شریف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آج جس سازش کی ہم یہ سارا تانا بانا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اس کی ساری جزیات اسی حدیث شریف سے ثابت ہوتی ہیں کہ شرک کا ڈراوا دے کر ہم لوگوں کو، سادہ مسلمانوں کو اس طرح ان کے دلوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جب تک اتنا بڑا سامنے خوف نہیں رکھا جائے گا تو مسلمان کس طرح جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے۔ تو یہ ایک سازش کے تحت جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جمہور امت مسلمہ کو یہ سازش سمجھنے کی اور اس سے
عہدہ برا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب کلی تھا یا کہ جزوی، اور یہ بھی فرمائیں کہ علم غیب کی تکمیل نزول قرآن مجید کے ساتھ ہی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ کا سوال بڑا تفصیل طلب ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم غیب عطا فرمائے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب شریف عطائی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے آپ کو یہ حاصل ہوا ہے. قرآن مجید قرآن رشید میں ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں علم غیب عطا فرمائے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے. قرآن مجید کے چوتھے پارے کی یہ آیت کریمہ جو ہے، اس کا شان نزول مستند تفاسیر میں تفسیر خازن اور اس کے علاوہ جتنی بھی متقدمین کی تفاسیر ہیں اس میں موجود ہے، اور بخاری شریف میں اس شان نزول کے جدا جدا حصے تقریباً 4-5 مقامات پر موجود ہیں. اس لحاظ سے بخاری شریف کی سند کی حمایت بھی شان نزول کو حاصل ہے. وہ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوردت علی امتی کما اوردت علی آدم فی صورہا فی التین، کہ مجھ پر میری امت پیش کی گئی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی ساری اولاد کو پیش کیا گیا. تو سرکار نے یہ اپنے صحابہ کی محفل میں اپنے علم غیب کی ایک بشارت سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں. اور امت سے مراد جو ہے وہ امت دعوت ہے کہ جن لوگوں کو بھی میری دعوت پہنچے گی قیامت تک سب کا حال میرے سامنے رکھا گیا ہے. من یؤمن بی ومن لا یؤمن بی، کون ہے ان میں سے جو مجھ پہ ایمان لائے گا اور کون ہے جو ایمان نہیں لائے گا. مطلب یہ ہے کہ کافر جو ہے میں ان کے دلوں کے حوال سے بھی واقف ہوں، اور جو مومن ہے میں ان کے دلوں کے حوال سے بھی واقف ہوں، کیونکہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. تو جب آپ نے اتنے بڑے اپنے علم غیب کا اظہار کیا فبلغ ذلک المنافقین، یہ بات منافقین تک پہنچی. قالوا زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ یعلم من یؤمن به ومن لم یؤمن به ممن لم یخلق بعد ونحن معه وما يعرفون، کہنے لگے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کا یہ گمان ہے کہ انہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے قیامت تک آئیں گے ان کا بھی علم ہے، حالانکہ نحن معاہ ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں جانتے کہ ہم نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا، ہم نے صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں. تو ہمارے دل کی تو ان کو کوئی خبر نہیں ہے، اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان میں سے کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا. لہذا معاذ اللہ وہ کہنے لگے کہ انہیں علم غیب نہیں ہے. اگر علم غیب ہوتا تو ہماری بھی خبر ہوتی، ہم ساتھ رہنے والے ہیں، ہمارا پتہ کوئی نہیں ہے، اور جو قیامت تک کے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں جانتے ہیں. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات کا پتہ چل گیا تو آپ بڑے غصے میں آ گئے. صحابہ کے اجتماع میں آپ بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ممبر لے آؤ. ممبر رکھا گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. حمد اللہ واسنا علیہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، یعنی خطبہ پڑھا. اس کے بعد بڑے غصے کے انداز میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ما بال اقوامی، ان قوموں کا کیا حال ہے طعنوا فی علمی، جنہوں نے مجھے بے علمی کا طعنہ مارا ہے. ان لوگوں کا حال کیا ہے، ان کی اتھارٹی کیا ہے. دینے والا میرا خدا ہے، لینے والا میں ہوں، اس نے مجھے علم دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خبر نہیں کسی کی. ان لوگوں کا حال کیا ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ کیا اللہ کی عطا میں ان کی کوئی شرکت ہے یا شراکت ہے؟ ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ انہوں نے مجھے تان کیا ہے. تان کہتے ہیں نیزے کی نوک کے کسی کو زخم کرنا. سرکار نے کتنا غصے کا اظہار فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اے تاراسو انہوں نے مجھ پہ اعتراض کیا ہے، فرمایا تانو انہوں نے تان کیا ہے مجھے، اور کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں سب کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ. فرمایا آج سے لے کر قیامت تک کی جو بات بھی تم مجھ سے پوچھو
ہر بات کے بارے میں خبر میں تم کو عطا کروں گا. جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی تھا، بخاری شریف میں یہ متعدد مقامات یہ بات موجود ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی جو ہے انہوں نے اٹھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی، میرا باپ کون ہے؟ اب جب انہوں نے یہ سوال کیا تو ان کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بتایا جائے کہ میں کس کا نطفہ ہوں، کس کا ولد ہوں. یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ میری والدہ سے نکاح کس کا ہوا ہے، کیونکہ نکاح کے تو اور بھی گواہ تھے، ان پہ الزام تھا، لوگ یہ کہتے تھے کہ تمہارا نسب ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ تم ولد الزنا ہو. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اگر میرا نسب ٹھیک نہیں تو پھر مجھے لوگوں کی بات پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ٹھیک ہے تو آپ کے علم غیب سے مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، تو پھر میں لوگوں سے کہہ سکوں گا کہ مجھ پہ یہ بات نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے میرے نسب کو صحیح قرار دیا. جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اب ظاہر ہے کہ یہ سوال نماز روزے کا نہیں تھا. لوگ کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ کہ سید علیہ وسلم تو علم تو ان کا تھا مگر وہ نماز روزے کا علم تھا، احکام کا علم تھا. اب یہ دیکھیے کہ کیسا علم ہے. صحابی نے کوئی نماز روزے کا مسئلہ نہیں پوچھا، اگرچہ وہ ہزاروں مسائل پوچھتے تھے، اس مقام پر خصوصیت سے غیب کی بات پوچھی گئی جو بڑی غیب کی ہوتی ہے. اب میرا باپ کون ہے؟ تو اب سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا میں تو تمہیں نماز کے مسائل سمجھانے آیا تھا، مجھ سے باپ پوچھتے ہو. بات یہ تو میرا منصب ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے والد بیان کروں کہ چھپی ہی چیزوں کو. نہیں. جب انہوں نے سوال کیا تو بخاری شریف کے لفظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذافہ السہمی، اے عبداللہ تمہارا نسب بالکل ٹھیک ہے، تمہارے والد حذافہ سہمی ہیں اور تم انہی کی اولاد میں سے ہو. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے پوچھنے پر فوراً غیب کی خبر عطا فرما دی. تو یہ جب سرکار بیان فرما رہے تھے تو بار بار زبان سے یہ نکل رہا تھا، هل انتم منتہون، هل انتم منتہون، هل انتم منتہون. کیا تمہاری انتہا نہیں ہوگی؟ کیا تمہاری انتہا نہیں ہوگی؟ کیا تم بس نہیں کرو گے؟ یعنی منافقین کو اس اعتراض کی وجہ سے منافقین کو بار بار خطاب کر رہے تھے کہ تم کب مجھ پہ تنقید کرنا بند کرو گے، کب ان باتوں کو چھوڑو گے؟ کیا تمہاری انتہا نہیں ہوگی؟ کیا تمہاری بس نہیں ہوگی؟ اتنے غصے سے بیان فرما رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبکا نبیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے چہرے کا رنگ سرخ تھا، صحابہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. کہنے لگے ہم تو مکہ شریف چھوڑ کے آئے تھے صرف یہ مسکراتا چہرہ دیکھنے کے لیے، اگر آج آپ بھی ہم پہ ناراض ہو جائیں گے تو ہم سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا، آپ ہم پہ غصہ نہ فرمائے. رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، بالاسلام دینا، اسلام کو دین مانتے ہیں، بالقرآن اماما، قرآن کو امام مانتے ہیں، وبکا نبیہ، تجھے غیب دان مانتے ہیں. اب بے کا رسول نہیں، اس مقام پہ بے کا نبی آپ فرما رہے ہیں کیونکہ نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ اتنے غصے کا اظہار نہ فرمائیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو آپ کو نبی ماننے والے ہیں. جنہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا ہے وہ نبی ہی آپ کو تسلیم نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں لیکن سرکار ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اتنا غصہ ہے. بار بار یہ فرما رہے ہیں هل انتم منتہون، هل انتم منتہون، هل انتم منتہون. جب یہ بات مدینہ شریف میں چل رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو یہ آیت دے کر بھیجا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ مومنوں کو پہلے حال پہ رہنے دے یہاں تک کہ مومنوں میں سے پاک اور پلید کو جدا جدا کر دے. اسی کے اگلے حصے میں فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اس کے فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب عنایت فرمائے لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے پسند فرما لیتا ہے، اسے غیب عطا فرما دیتا ہے. اے منافقین تم اپنی ذات پر میرے محبوب کو قیاس نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر اتنے غصے کا اظہار فرمایا کہ وہ منافق جو پہلے مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے، اب جب انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ نماز پڑھتے ہیں ہمارا دن کو کوئی پتہ نہیں ہے، خالق کائنات نے فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ یہ ان کو چھوڑے. یعنی پہلے تو ان کو چھوڑ اس لیے رکھا تھا کہ
یہ جو اس کلمہ پڑھتا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو بھی مسجد سے دھکا دے کے باہر نکال دیتے ہیں. اسلام کا یہ ابتدائی دور ہے, اسلام کا یہ اسلام کی سلطنت کا ابتدائی دور ہے. اس میں جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو بھی اگر باہر نکالا جائے گا لوگ ایک پراپوگنڈا کریں گے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چھتری کے نیچے وہ بھی سارے تھے اور سرکار نے ان کو چھپا رکھا تھا, مگر ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ شاید ہمارا پتہ نہیں ہے. جب انہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا تو خالق کائنات نے فرمایا اب ہم برداشت نہیں کر سکتے. پہلے تم مسجد نبی میں نماز پڑھ سکتے تھے مگر اب تم میں سے کوئی بھی مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھ سکے گا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیٹھے ہوئے ایک ایک کا نام لے کے اس کو مسجد سے باہر نکال دیا. تو یہ علم غیب شریف کا انکار یعنی اتنا بڑا جرم ٹھہرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خبیث قرار دیا. شان نزول اب اس آیت کا یہ ہے, ان کا کوئی اور جرم نہیں تھا, نمازی تھے اور نماز کا ہی تو ان کو اپنا بہت بڑا تکبر تھا کہ ہم نمازیں ساتھ پڑھتے ہیں اور صرف ہم نے تو علم غیب کا انکار کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدت ان پہ فرمایا تم جب ان کا علم غیب نہیں مانتے تو ہم تم کو ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے. وہ مسجد نبوی سے باہر نکالے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کا اعلان فرمایا گیا. تو جواب ذرا لمبا ہو رہا ہے, تو یہ آیت ہے, اس کا یہ شان نزول ہے. اس کے علاوہ 20 احادیث ہیں جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کے بارے میں واضح دلائل ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کے علم غیب شریف جو ہے وہ کلی ہے یا جزئی ہے, تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ منطق کی یہ اصطلاح ہے کلی اور جزئی. کلی کہا جاتا ہے کہ یہ جزئی کے مقابلے میں کہ جس کا کثیرین پہ صدق ممتنع نہ ہو, یعنی جو کثیرین پہ چیز سچی آ جائے وہ کلی ہوتی ہے. مثال کے طور پر انسان جو ہے یہ کروڑوں افراد پہ سچا آتا ہے, لفظ انسان کروڑوں کو انسان کہا جا سکتا ہے تو یہ کلی ہے. اور ایک شخص کا نام مثلا سجاد ہے تو جس کا نام سجاد ہے اسی پہ یہ سچا آئے گا. اب بکر پہ, زید پہ, عمر پہ سچا نہیں آئے گا تو اس کو جزئی کہا جائے گا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب شریف جو ہے وہ جزئی اضافی ہے. جزئی اضافی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے ماتحت کے لحاظ سے کلی ہے اور مافوق کے لحاظ سے جزئی ہے. ماتحت کے لحاظ سے کلی ہے اور مافوق کے لحاظ سے جزئی ہے. جس طرح کہ انسان ہی یہ جزئی اضافی ہے, اس طرح کے حیوان کے لحاظ سے تو اس کے فرق تھوڑے ہیں, حیوان کے زیادہ ہیں, اس کے لحاظ سے یہ جزئی ہے مگر زید کے لحاظ سے کلی ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو ہم کلی کہہ سکتے ہیں. کلی ہے, اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں جزئی ہے اور مخلوق کے علم کے مقابلے میں کلی ہے, اور ایسی کو پھر جزئی اضافی کہا جاتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ کے جو علوم ہیں ان کی کوئی حد نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی ایک حد ہے. اگرچہ ہم کروڑوں سال لگے رہے تو ہمیں اس حد کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا حد ہے. بہرحال اگر ہم یہ جو حضرت امام بوصیری کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْ علومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ, کہ آپ کے علوم میں لوح و قلم کا علم ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں لوح و قلم میں جتنے بھی علم ہیں وہ سرکار کے علم ہیں. تو اب جتنے بھی علوم ہوں گے لوح و قلم میں آخر ان کی کوئی نہ کوئی حد ہوگی. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ مقابلہ نہیں لازم آئے گا. خالق کائنات کی علم شریف کی کوئی حد نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جتنا زیادہ ہے بالآخر اس کی کوئی حد ہے. آپ کو لوح و قلم کا علم ہے تو لوح و قلم کی بھی ایک حد ہے. تو اس لحاظ سے آپ کا علم شریف جو ہے وہ علم شریف کلی ہے, یعنی مخلوق کے لحاظ سے کلی ہے اور خالق کے لحاظ سے جزئی ہے. ایسی کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ منطق میں سلم العلوم کا حاشیہ جو انہی میں سے منکرین میں سے ایک نے لکھا, اس نے یہ کہا کہ یہ جو کوئی شخص اس لحاظ سے, یہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ اگر ہم کہیں کہ سید علیہ وسلم کا علم کلی ہے تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی علم کلی ہے تو پھر شرک لازم آ جائے گا. اس واسطے ایک تو یہ فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف جو ہے وہ جزئی اضافی ہے, مطلب کیا کہ مخلوق کے لحاظ سے کلی ہے, خالق کے لحاظ سے جزئی ہے. دوسرا سلم العلوم جو ہے جو منطق اور معقول کی نہایت مسترد کتاب ہے جس پر حمداللہ اور قاضی جس کی شروعات آگے پڑھائی جاتی ہیں, اس میں یہ اس کے حاشیے پر انہوں نے لکھا کہ یہ من ھذا
لا یقار علم اللہ کلیا و جزیا. انہوں نے کہا کہ یہ کلی اور جزئی ہونا یہ علم حصولی کی قسمیں ہیں، اور علم حصولی وہ ہوتا ہے جو واسطے سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا علم حصولی نہیں ہے کیونکہ وہ بغیر واسطے اس کا علم ہے. تو لہذا اللہ کے علم کو کلی اور جزئی کہا ہی نہیں جا سکتا. کلی اللہ تعالیٰ کے علم کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ کلی ہونا اس علم کی صفت ہے جو واسطے سے حاصل ہوتا ہو، وسیلے سے حاصل ہوتا ہو، اور خالق کائنات جل جلالہ کا علم جو ہے وسیلے سے حاصل نہیں ہوتا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے. اس کے علاوہ بیسوں وجوہات سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف میں اور اللہ تعالیٰ کے علم غیب شریف میں فرق بیان کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک تو موٹا سا فرق ہے ذاتی اور عطائی کا، اور جو واضح ہے یہ ذاتی اور عطائی کی جو تقسیم ہے یہ ہماری بنائی ہوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم قرآن مجید کو قرآن ماننے کے لیے ضروری ہے. اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن مجید میں فکر نہیں کرتے؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے غیر کا کلام ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا، دوسرے پارے میں کچھ ہوتا، چوتھے میں کچھ ہوتا، آپس میں اپوزٹ باتیں ہوتی. قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک سمندر ہے مگر کہیں ایک بات دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے. تو اگر ہم یہ ذاتی اور عطائی کی تقسیم نہیں کریں گے تو پھر قرآن مجید کی آیات آپس میں ٹکرا جائیں گی. مثلا کہا جاتا ہے کہ عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. یا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا. ایک طرف یہ آیت ہو اور دوسری طرف جو میں نے ابھی پڑھی ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ اپنے رسولوں کو علم غیب دیتا ہے. علمنہ من لدنا علما، اور اسی طرح وما هو علی الغیب بدنین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کی خبر دینے میں بخیل نہیں ہے، بخل نہیں کرتے ہیں. اور اسی طرح عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول، اللہ غیب جانتا ہے، کسی کو بھی غیب نہیں دیتا لیکن رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عنایت فرما دیتا ہے. تو اب یہ آیات آپس میں اپوزٹ ہو جائیں گی، تو ان کا تضاد تب نہیں بن سکتا کہ ہم کہیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے کہ کوئی غیب نہیں جانتا تو وہ نفی اور چیز کی ہے، اور جہاں کہا ہے کہ میرے محبوب جانتے ہیں اس بات اور چیز کا ہے. نفی جو ہے وہ علم غیب ذاتی کی ہے کہ ذاتی طور پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور اس بات جو اب علم غیب عطائی کا ہے کہ میرے دینے سے ان کو آ جاتا ہے. لہذا جب ایک ہی چیز کی نفی ہو اور اسی کا ثبوت ہو تو پھر تو تضاد آ جائے، اور جب نفی اور چیز کی ہو اور اس بات اور چیز کا ہو تو پھر کوئی تضاد نہیں آتا. تو یہ تضاد تب نہیں آئے گا جب یہ تقسیم کی جائے گی، ورنہ تو پھر قرآن مجید ہی نہیں رہے گا. لہذا اسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے یہ کہاں سے تقسیم بنا لی ہے، قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ عطائی طور پر جانتے ہیں، اللہ ذاتی طور پر جانتا ہے. یہ ذاتی اور عطائی کہاں لکھا ہو قرآن مجید میں؟ تو یہ ایک چیز کی یہ دلیل ہے. دوسری اس کی 20 اور دلائل ہیں. مثال کے طور پر ہر شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس گھر کا میں مالک ہوں، اس کوٹھی کا میں مالک ہوں، اس کار کا میں مالک ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا لہو ملک السماوات والارض قل اللہم مالک الملک، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. اب مالک ہونا یہ ایک وصف ہے جس کا اللہ تعالیٰ پہ بھی اطلاق ہو رہا ہے اور بندے بھی اپنے آپ پہ روزانہ کرتے ہیں. اب مالک ہونا ایک لفظ ہے، اللہ تعالیٰ پر بھی بولا جا رہا ہے، بندے پر بھی بولا جا رہا ہے، مگر کوئی بڑے سے بڑا منکر بھی اس کو شرک نہیں کہتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ خود بخود یہ طے شدہ ہے کہ ہم اس سے ہمسری نہیں کر رہے. یہ بات طے شدہ ہے، وہ بھی مالک ہے، ہم بھی اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں، مگر وہ مالک ذاتی طور پر، ہم مالک عطائی طور پر ہیں. اب یہ اپنے آپ کو مالک ثابت کرنے کے لیے یہ ہر عقل میں یہ جب تقسیم موجود ہے، حالانکہ قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا ہوا قل اللہم مالک الملک بالذات کہ وہ مالک ملک بھی ذات ہے، اور یہ کہیں کہ ہر وقت جب ان سے پوچھا جائے یہ کار کس کی ہے یہ کہیں عطائی طور پر میں اس کا مالک ہوں، عطائی طور پر میرا باپ اس کا مالک ہے. یہ لفظ پوری زندگی بھی نہیں بولتا، لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی شرک قرار نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ اس کو شرک سمجھتے ہیں بلکہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو یہ ایک عقلی چیزیں بدیہی ہوتی ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جب اپنا ملک ثابت کرنے کے لیے یہ ایک تقسیم ذہن میں ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کے بارے میں بھی کم از کم اتنا استحقاق تو نبی کا اپنے سے زیادہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے پھر ہمیں یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ کہاں بالذات اور بالعطا کی کیا لکھی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم شریف قدیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف حادث ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کو جانتا ہے، ایک چیز جو غیب ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو وہ غیر مطلع وجود سے جانتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں
ایک وجہ سے، دو وجہ سے، یا جتنی ہزاروں وجوہات سے، پھر بھی متنا ہی وجوہات سے جانتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے غیب ہے ہم سے، تو اس کے جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اس کا نام آتا ہو، ایک یہ ہے کہ اس کے باپ کا نام آتا ہو، ایک یہ ہے کہ اس کے بیٹے کا نام آتا ہو کہ اس طرح ہم اس تک پہنچے کہ یہ فلاں کا باپ ہے، ایک یہ ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، ایک یہ ہے کہ فلاں جگہ رہتا ہے، ایک یہ ہے فلاں رنگ والا ہے، ایک یہ ہے کہ فلاں شکل والا ہے، ایک یہ ہے کہ فلاں علم والا ہے، فلاں صنعت اور فلاں فن والا ہے. یہ وجوہات ہے کسی کو جاننے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے اور جو اس کا علم غیب ہے وہ غیر متناہی وجوہات سے ہے، یعنی کروڑوں وجوہات سے وہ جانتا ہے فلاں چیز اس طرح ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں، اور آپ کے جاننے کی جو وجوہات ہیں وہ متناہی ہیں. تو اس طرح 20 فرق ہیں، لہذا کسی طرح بھی اس میں شرک کی کوئی بات نہیں آئے گی. یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف جو ہے وہ کلی ہے، یعنی مخلوق کے لحاظ سے، اور خالق کے لحاظ سے وہ جزئی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے علم شریف کی تکمیل. تو اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف جو ہے وہ نزول قرآن مجید کے ساتھ ساتھ مکمل ہوا، نزول قرآن مجید کے ساتھ ساتھ مکمل ہوا. کیونکہ علوم کی عطا کے مختلف وسائل تھے، ان میں سے ایک جو ذریعہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ جس وقت معراج کی رات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا. تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، کہ فرشتے جو ہم سے غیب ہیں وہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ لا علم، میں نہیں جانتا، وہ غیب میں ہے، میں نہیں جانتا. فباذا یدہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین ثدییہ فعلمت ما فی السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ علمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں تھا، جو کچھ آسمانوں میں تھا، ہر چیز کا مجھے علم آ گیا. اب ظاہر ہے کہ جو زمین میں تھا وہ بھی غیب تھا، جو آسمان میں تھا وہ بھی غیب تھا، اور غیب کا علم آیا تو یہی علم غیب ہے. علم غیب مجھے آ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ اخبار غیب ہوا، علم غیب نہ ہوا. اب علم تو ما فی السماوات والارض، ما فی السماوات جو ہے وہ غیب میں ہے، اور سرکار فرماتے ہیں مجھ کو اس کا علم آ گیا. تو غیب کا علم جو ہے اسے علم غیب کہا جاتا ہے. جب آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے رستے قدرت سے مجھے عطا کی، تو پھر مجھ سے پوچھا یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اب بتائیے کہ وہ فرشتے جو ہم سے غیب ہیں وہ کون سی باتیں کر رہے ہیں. یعنی علم غیب اللہ نے تعالیٰ نے تو یوں عطا کیا، امتحان بھی لیا، حالانکہ وہ جانتا تھا، لیکن یہ انداز جو عطا کا تھا یہ سارے اوہام کو دور کرنے والی بات تھی کہ تمہیں میری توحید کے بارے میں کوئی خطرہ نہ پڑ جائے کہ شرک ہو رہا ہے. یہ غیب تو وہ ہے کہ انہیں پہلے نہیں تھا، میں نے خود دے کے پھر امتحان بھی لیا ہے کہ انہیں میری بارگاہ میں غیب عطا کیا گیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اب محبوب اب بتاؤ کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الکفارات، وہ فرشتے کفارات پہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عمل ہیں جن سے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو یہاں صرف موضوع نہیں بیان کیا بلکہ جو کچھ بیان ہو رہا تھا وہ بھی بیان فرما دیا. غیب میں جو بیان ہوا اس کو بھی بیان فرما دیا کہ اس کے مختلف الفاظ ہیں حدیث شریف میں، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس
موسم میں اچھی طرح وضو کرنا اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی یہ وہ عمل ہیں جن سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ شدید سردی ہو اچھی طرح وضو کرے، یعنی کہ تیل کی طرح پانی تھوڑا تھوڑا لگائے، اچھی طرح اسباغ کرے، پانی بہائے اور قدموں پہ چل کے جماعت میں شریک ہو جائے اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرے۔ یہ وہ عمل ہیں جن سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم کی جو عطا ہوئی، ایک عطا کا یہ سلسلہ تھا جو دست قدرت سے سرکار کو عطا ہوئی۔ دوسرا عطا کا سلسلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نزول قرآن مجید کے ساتھ ہوا، یہ عطا کا بڑا سلسلہ ہے کہ، اور اس میں ایک خصوصی بات یہ ہے کہ عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ نزول قرآن مجید کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف مکمل ہو گیا۔ تو اس کے بعد بھی ایک مقام ہے، ایک ہے نزول قرآن اور ایک ہے بیان قرآن۔ نزول قرآن پہلے ہوا، بیان قرآن بعد میں ہوا۔ نزول قرآن کے بعد جب بیان قرآن ہو گیا تو اس کے بعد کا کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہو اور آپ نے اس میں کچھ تاخیر کی ہو۔ بیان قرآن سے آپ کے علوم جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بیان قرآن کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پیچھے پیچھے پڑھتے آؤ، اس میں زیادہ غور نہ کرو۔ ثم نزول کے بعد، ثم تراخی کے لیے ہے کہ نزول جب ہو جائے گا، ایک آیت کا نزول ہوا، پھر اس کا بیان ہوا، پھر نزول ہوا، پھر بیان ہوا، بہرحال نزول سارا پہلے ہے اور بیان کا کچھ حصہ پھر بھی بعد میں ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر یہ ہمارے ذمہ کرم پہ ہے اس کا بیان، اس میں جو کچھ ہے قرآن مجید میں اس کا بیان ہم کریں گے۔ تو یہ نزول پہلے ہے، بیان بعد میں ہے۔ نزول قرآن کے بعد جب بیان قرآن ہو گیا تو بیان قرآن سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علوم جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ اس میں اور بھی کئی پہلو ہیں، بات کے بارے ٹائم مختصر ہے، صرف ایک بات ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عنایت کیا اور اس نے بتا دیا تو پھر یہ علم غیب تو نہ رہا۔ جب اللہ نے بتا دیا ہے تو علم غیب تو ہوتا کہ اللہ کے بتانے سے بغیر آتا۔ تو جب جو تم کہتے ہو کہ علم غیب ذاتی نہیں عطائی مانتے ہو تو عطائی تو پھر غیب نہیں ہوتا، عطائی تو غیب نہیں رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جب آ گیا ہے۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے اس کو علم غیب کہا جاتا ہے، حالانکہ علم غیب کا علم یہ تقاضا کرتا ہے، یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ کوئی چیز غیب ہو اور اس کا علم ہو، اور جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے تو پھر اس کا علم غیب کس طرح ہوا؟ علم غیب کا علم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز حاضر ہے، ہر چیز حاضر ہے، سمندر کی گہرائی میں جو پتا پڑا ہے، سمندر کی گہرائی میں جو مچھلی ہے، کائنات میں جہاں جہاں جتنے ذرات بکھرے ہوئے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اس کے سامنے حاضر ہے، تو پھر اس کا علم تو علم حاضر کہنا چاہیے، اس کو علم غیب نہیں کہنا چاہیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ تو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس واسطے کہا جاتا ہے یہ غیب اضافی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں مخلوق کے لحاظ سے غیب ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی علم ہے، غیب اللہ کے لحاظ سے نہیں ہے، غیب مخلوق کے لحاظ سے ہیں، غیب مخلوق کے لحاظ سے ہیں، لہذا مخلوق کے لحاظ سے غیب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لحاظ سے تو وہ حاضر ہی ہیں، لیکن چونکہ مخلوق کے لحاظ سے غیب ہیں تو مخلوق کے لحاظ سے غیب ہونے کی وجہ سے ان کے علم کو علم غیب کہا گیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ پہلے موجود ہے، جب اس سے کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے تو پھر بھی اس کا علم علم غیب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ تو بطریق اولا غیب ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے چیز غیب تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حاضر کر دیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جو ہے اگر ہم کہیں کہ اللہ کے بتانے سے وہ غیب نہیں رہا
تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے علم پہ اعتراض آئے گا تو وہ بطریق اولا غیب نہیں ہونا چاہیے، اس واسطے کہ جب کوئی چیز چھپی ہی نہیں تھی تو پھر غیب کس طرح ہوگا؟ اگر معاذ اطلاع کی وجہ سے سرکار کا علم جو ہے اس پہ اعتراض ہو جائے کہ اب غیب نہیں رہا تو معاذ اللہ یہ اعتراض اللہ تعالیٰ کے علم پر بطریق اولا ہو جائے گا۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ سرکار کے علم کو جو علم غیب کہا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو مخلوق سے چھپا ہوا ہے سرکار اس کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب شریف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جی جی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں؟ اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہر مسئلہ ہی اس میں ان مسائل میں سے اور سوالات میں سے بڑا تفصیل طلب ہے۔ تو نور کے مسئلے میں صرف ایک یعنی مختصر سی بات میں عرض کر دوں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی نورانیت، اس بارے میں ویسے میں نے تفصیلاً گفتگو کی تھی پچھلے سال پاکستان سوشل سینٹر میں، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ حالانکہ خلیفہ تو وہ بناتا ہے کہ جو کوئی کام خود نہ کر سکے اسے اسسٹنٹ کی ضرورت ہو، اما لغیباتہ ہی، یا اس واسطے بنایا جاتا ہے کہ اصل جو انہوں نے کہیں دورے پہ چلا جانا ہے تو پیچھے خلیفے کی ضرورت ہے، یا جو اصل ہے ان کو نیند آ گئی ہے اور پیچھے خلیفے کی ضرورت ہے، یا اصل جو معاذ اللہ ان پہ موت آ گئی ہے تو پیچھے ضرورت ہے کہ وہ خلیفہ نامزد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو یہ کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔ جو خلیفے کی وجوہات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی، نہ وہ کہیں دورے پہ جاتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، اور نہ ہی زمین و آسمان کے نظام کی اس کو کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو موت کا جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حی قیوم ہے، نہ غیب ہوتا ہے، نہ موت آتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ تو جو خلیفہ بنانے کی وجوہات تھیں عقلی طور پر ان میں سے تو کوئی وجہ بھی یہاں پر نہیں پائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ تو حضرت امام بیضاوی فرماتے ہیں ایک اور پانچویں وجہ ہے، وہ اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ وہ وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے اور یہ مخلوق جو ہے یہ کثیف ہے۔ لطیف اور کثیف آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کثیف جو ہے وہ محتاج ہے لطیف کا، مگر براہ راست اس سے کچھ لے نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے بھلے کے لیے ایک ایسی ذات کو درمیان میں پیدا کیا جو من وجہ لطیف ہو اور من وجہ کثیف ہو۔ خلیفہ اس واسطے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فیضان حاصل کرتا جائے اور مخلوق میں فیضان کو تقسیم کرتا جائے۔ اور اگر یہ خلیفہ بھی پھر انہی انسانوں کی طرح کا ہوتا تو پھر وہ مسئلہ جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا وہ مسئلہ حل نہ ہوتا۔ تو اس واسطے خلیفہ جو ہے خلیفہ اعظم کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ تو آپ کی حقیقت جو ہے اس کو یوں بنایا گیا کہ وہ نورانیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے فیضان لیتے ہیں اور بشریت کے لحاظ سے مخلوق میں اس فیضان کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ لطافت والی جو وجہ ہے اس لحاظ سے فیضان حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور جو بشریت والی وجہ ہے اس لحاظ سے فیضان دیتے جا رہے ہیں۔ اگر محض بشر ہوتے ادھر سے لے نہ سکتے، اور اگر محض یعنی لباس بشر میں نہ آتے اور نورانیت ہی رہتی لباس بشر میں نہ آتے تو پھر کوئی صدیق اکبر نہ بنتا، کوئی فاروق اعظم نہ بنتا، کوئی فیضان لے ہی نہ سکتا۔ اس واسطے کہ فیضان لینے کے لیے مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں آپ سے بول رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں اس واسطے کہ میری آپ سے مناسبت ہے، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، اور اگر میں کسی عوام سے بات کر رہا ہوتا تو ظاہر ہے کہ میں اس کو بات نہ سمجھا سکتا، اس واسطے کہ میری اس سے مناسبت نہ ہوتی۔ تو یہ مخلوق کو انسانوں کو فیضان پہنچانا مقصود تھا، اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشر میں بھیجا گیا۔ اور اگر اس میں سے کوئی ایک وجہ بھی نہ ہوتی تو کائنات میں جو مقصود تھا خالق کائنات کا وہ سلسلہ آگے نہ چل سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور بنائی تاکہ ادھر سے فیضان لے سکیں، اور انہیں لباس بشر میں بھیجا تاکہ آگے فیضان دے سکیں۔
اور اس میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ مخلوق محتاج تھی کہ یہ اللہ سے فیضان لے نہیں سکتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توسل کے لیے خلیفہ بنایا، نہ کہ خود فیضان پہنچانے کے لیے اس کو وسیلے کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھلے کے لیے، یعنی کوئی یہ بھی اعتراض نہ کرے، اللہ نے ان کے بھلے کے لیے کہ یہ چاہتے تھے، خالق کائنات اگر چاہتا تو براہ راست سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن عادی طور پر چونکہ جس طرح عادی طور پر ہوتا ہے تو یہ لوگ محتاج تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ اعظم بنا۔ اس بات سب سے پہلے آپ کا نور مقدس جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ اس کے دلائل سارے جو ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے میں صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ نور میں جو منکرین ہیں وہ خلط مبحث کا ارتکاب کرتے ہیں۔ خلط مبحث کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو اختلاف ہے اس کو چھپاتے ہیں اور اپنی طرف سے ایک انجینئرڈ اختلاف سامنے لاتے ہیں۔ اصل میں اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا بشر نہیں ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اتفاقی ہے، بشریت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر نہیں ہیں۔ اختلاف صرف نورانیت میں ہے، ہم نورانیت کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نور نہیں ہیں۔ اب یہ جو نسبت ہے، مناظرے میں ہمیشہ توجہ المتخاصمین فی النسبت، اختلاف ہمیشہ کسی نہ کسی نسبت میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ زید کھڑا ہے، تو اختلاف تب ہوگا جب وہ کہے کہ دوسرا کہے کہ زید بیٹھا ہے، لیکن اگر دوسرا کہے کہ نہیں عمر بیٹھا ہے تو اختلاف کوئی نہیں ہے، کیونکہ کھڑے ہونے والے کا جو قول ہے اس کا قول ہے زید کھڑا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے عمر بیٹھا ہوا ہے، تو ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تب ہوگا کہ اسی نسبت میں جب ایک کہہ رہا ہے کہ زید کھڑا ہے اور وہ بھی زید بھی معین ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ رہا ہے زید لاہور والا کھڑا ہے، وہ کہتا نہیں پشاور والا بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت سی شرائط ہیں، تو زید معین ہے اس کے بارے میں ایک کہتا ہے کہ کھڑا ہے، دوسرا کہے کہ نہیں یہ زید بیٹھا ہے، تو اب اختلاف ہو گیا۔ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو ایک نسبت میں اختلاف ہی نہیں سمجھا جائے گا، تو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر یہ جو اب ان لوگوں نے صورت اپنا لی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نور ہیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں بشر ہیں۔ اب یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک کہہ رہا ہے زید کھڑا، دوسرا کہتا نہیں عمر بیٹھا ہے۔ جب ایک نسبت میں بات ہو تو اختلاف تب سامنے آئے گا۔ بشریت والی نسبت اتفاقی ہے، وہ بھی بشر مانتے ہیں، ہم بھی بشریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت کے قائل ہیں۔ اختلاف صرف جو ہے وہ نورانیت میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور وہ کہتے ہیں نور نہیں ہیں۔ اب یہ نور نہیں ہے کو عوام میں چھپاتے ہیں اور بشر ہیں کو سامنے لاتے ہیں، یہ ایک ان کے داؤ لگانے کا طریقہ ہے، یہ فریب ہے بحث کے اندر، اس واسطے کہ اگر اصل نسبت کو ظاہر کریں گے تو وہ فوراً پکڑے جائیں گے۔ اس واسطے کہ ہم نے کئی جگہ مناظروں میں، خصوصاً ملن والی ساکھی گوجرانوالا میں مناظرہ ہم نے جب کیا تو ہم نے یعنی پرزور اصرار کیا، اس کے باوجود وہ لوگ یہ لکھ کے دینے کو تیار نہیں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے۔ اس واسطے ہم نے کہا کہ جو تم بات اپنے سٹیجوں پہ بیان کرتے ہو وہ یہاں بھی بیان کرو۔ ہم نے کہا کہ ہم تجھے غلط بات نہیں کرنے دیں گے، بشریت کی دلیلیں تم تب پیش کرو اگر ہم بشریت کا انکار کریں، ہم تو انکار ہی نہیں کرتے، لہذا تم ہمارے مقابلے میں کوئی بشریت والی آیت نہیں پڑھ سکتے۔ ہم کہتے ہیں نور ہیں تو ہم کہیں گے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کا معنی اور اس پر ہم دلائل پیش کریں گے، اس کے علاوہ دلائل پیش کریں گے۔ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم ایک آیت پیش کرو کہ جس میں یہ کہا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو ما جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنور، یہ نور نہیں بن کے آئے، یا اللہ تعالیٰ سرکار نے خود فرمایا ہو کہ لست بنور، میں نور نہیں ہوں۔ تم پر دلیل ہے نور نہ ہونے کی، ہم پر دلیل ضروری ہے نور ہونے کی، لہذا ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت، آیت تو آیت رہی، صحیح حدیث تو صحیح حدیث رہی، کوئی ضعیف روایت دکھا دو کہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو مجھے نور نہ کہنا، میں نور نہیں ہوں، لست بنور، میں نور نہیں ہوں۔ حالانکہ قرآن مجید کے مقابلے میں ضعیف روایت کو نہیں مانا جاتا، مگر ہم تمہیں تمہاری باغیں ڈھیلی چھوڑتے ہیں۔ کوئی ضعیف روایت دکھا دو، ضعیف روایت تو کیا تم کسی صحابی کا قول ہی دکھا دو کہ کسی صحابہ نے کہا ہو کہ رسولنا لیس بنور، ہمارے رسول نور نہیں ہے۔ جب اختلاف اس بات میں ہے تو اسی کی دلیل تمہیں دینا پڑے گی، خواہ مخواہ تم دوسری بات کی طرف لے جا کے اصل مسئلے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو، جس میں اختلاف نہیں ہے وہ بات
بشر والی پڑھتے رہتے ہیں، ہم تمہیں کوئی بھی بشر والی آیت نہیں پڑھنے دیں گے، اس بات کہ ہم اس کے منکر ہی نہیں ہیں، اختلاف اس میں نہیں ہے، لہذا مقابلہ اس بات میں ہے، مناظرہ اس میں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ہم یہ دلائل دیں گے، آپ یہ دلیل دیں، آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں، صحابی کا قول پیش کریں، کوئی اثر پیش کریں، مگر قیامت تک کوئی ایسا اثر پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس مسئلے میں واضح طور پر ایک جو ہے نا فنی بات ہے کہ جو بھی آپ سے بات کہے تو آپ اسے واضح طور پر کہیں کہ جس میں اختلاف نہیں وہ کیوں آیت پیش کرتے ہو، بشریت والی آیات نہ پڑھو، اس واسطے کہ تو وہ تو اتفاقی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ یہ ہے، اس پر ہمارے ذمہ ہے نور کی دلیلیں دینا اور تم عدم نور کی دلیلیں دو گے، لہذا کوئی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو جس میں یہ کہا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں نور نہیں ہوں، انشاءاللہ اسی سے سارے کا سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، کوئی ایسی آیت یا کوئی دلیل جو ہے وہ اس پر پیش نہیں کر سکیں گے۔ اس کو بند وہ کر لیں تو اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نورانیت اور بشریت میں کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو نورانیت اور بشریت بھی ایک جگہ اکٹھے نہ ہو سکیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس واسطے کہ قرآن مجید قرآن رشید میں جس وقت حضرت جبریل امین حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے، 16ویں پارے میں ہے، تو انہوں نے کہا جب آپ کے پاس آئے تو لفظ ہے فتمثل لها بشرا سویا، کہ حضرت جبریل جو ہیں وہ بشر کی شکل میں تھے، تو آپ جبریل امین تو بالاتفاق نور ہیں، ان کے نورانیت کا کوئی منکر نہیں ہے، تو ان کے نور ہونے کے باوجود ان پر بشر کا اطلاق کیا گیا، اس سے یہ پتہ چلا کہ بشریت اور نورانیت اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بشر کا اطلاق نور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بشریت آپ کی ہم مانتے ہیں، اس کے باوجود نورانیت جو ہے پائی جا سکتی ہے، یا نہ کوئی کہے کہ جب آپ تم نے بشر مان لیا تو پھر نور کیوں مانتے ہو، اس واسطے کہ نورانیت اور بشریت آپس میں اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک جگہ اتحاد جو ہے وہ ممکن ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجل کہا گیا ہے، کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اور رجل جو ہے وہ عربی زبان میں یعنی آدمی کو مرد کو کہا جاتا ہے، تو رجل تو مٹی کا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں یہ ہے کہ سیاست میں حدیث شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ اذ طلع علینا رجل، اچانک ہم پہ ایک ہمارے پاس رجل آ گیا، شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر، اس کے کپڑے بڑے سفید ہیں اور بال بڑے سیاہ ہیں، یعنی اس میں سے اس شخص کو ہم میں سے پہچانتا بھی کوئی نہیں ہے، ہم میں سے اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دور سے آیا ہے، اور کپڑے جو بڑے سفید ہیں اور بال جو بڑے سیاہ ہیں، کوئی غبار کا اثر نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہیں سے آیا ہے۔ تو ہم سارے حیران تھے کہ یہ اس قسم کی دونوں باتیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے وہ بیٹھ گیا، تو اس نے سوال کیا کہ مل اسلام ہو مل احسان ہو، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، بہرحال وہ پوچھتا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ پوچھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، اور جب سرکار جواب دیتے ہیں تو پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جواب پہلے جانتا تھا۔ تو اس طرح مسئلہ چلتا رہا، جب وہ چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، یعنی دونوں کو ایک بسوں میں صحابہ نے، یہ عام ان کا محاورہ تھا، کٹھا ذکر کر دیتے تھے، اور شرک کا کوئی بام ہی نہیں تھا ان کے دنوں میں، کیونکہ لوگ تو اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھتے تھے کہ یہ وام ہی نہیں ہے کہ کوئی شرک لازم آ رہا ہے، خدا خدا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا علیحدہ مقام ہے۔ بہرحال جب صحابہ نے یہ کہا تو سرکار نے فرمایا ذاک جبریل، وہ تو جبریل امین تھے۔ اب اس حدیث شریف میں اذ طلع علینا رجل، رجل کس کو کہا گیا ہے؟ جبریل امین کو، تو جبریل امین جو ہے وہ نور ہے، تو لہذا رجل کی یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ رجل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مٹی کا بنا ہو، رجل جو ہے وہ نور کا بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ یہ حدیث شریف جو ہے اس میں سیاستہ کی حدیث شریف ہے کہ نوری مخلوق کو رجل کہا گیا ہے، اس طرح ہی رجل جو ہے وہ عام ہے، ناری مخلوق کو بھی کہا گیا ہے، قرآن مجید میں ہے انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن،
رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، رجال جن جو ہے وہ ان کو کہا گیا. اس طرح جو ہے اور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں پر اطلاق آتا ہے مختلف الفاظ کا جس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہر مقام پر ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں کہ ہم فوراً اسی اطلاق کے ساتھ کسی یا کسی نوری مخلوق کا جو ہے وہ حوالہ سامنے پیش کر دیں گے. آپ سے سوال ہے، سوال 10واں رکھیں. حضرت صاحب اچھا صلو علی الحبیب. اہل سنت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ساری کائنات حاضر ہے اور آپ اس کے ناظر ہیں. یعنی چونکہ حاضر جو ہے اس کے معنی کے لحاظ سے ساری کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں ہے جس طرح کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہے، تو اس طرح ساری کائنات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور آپ اس کے ناظر ہیں، یعنی اس کو دیکھ رہے ہیں. قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. تو شاہد جو ہے وہ گواہ کو کہا جاتا ہے، اور گواہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے جو اس واقعہ کے پاس حاضر ہو اور اپنے سر کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا ہو. یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی دیوار کی اس طرف بیٹھا ہے اور دوسری طرف اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس کو آواز بھی آ رہی ہے اور یہ آواز پہچانتا ہے کہ فلاں شخص بول رہا ہے، پھر بھی گواہی نہیں دے سکتا، اس واسطے کہ انہوں نے کہا کہ نغمہ یعنی آواز سے مشابہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور آدمی ہو، تو چونکہ یہ خود دیکھ نہیں رہا تھا اس واسطے یہ واقعے کی گواہی نہیں دے سکتا. تو الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدۃ، کہ شاہد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جسم کے لحاظ سے وہاں حاضر بھی ہو اور اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ بھی کر رہا ہو، پھر گواہی دے سکے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد اور شہید کہا ہے. آپ یعنی مشاہدہ فرمانے والے ہیں، گواہ ہیں، صرف اپنی امت کے ہی نہیں بلکہ ساری امتوں کے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم کیسا ہے جب ہم ہر امت پہ ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے. یعنی عَلَى هَؤُلَاءِ جتنی امتیں ہیں سب پر گواہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. تو آپ کی یہ جو گواہی ہے یہ تابع ہے کہ آپ جس وقت تک آپ کی نورانیت تھی، یعنی آپ حالت نور میں تھے اور آپ کی ولادت نہیں تھی، اس وقت بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور کو گواہ بنایا، اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اس کے بعد بھی آپ اس امت کے لیے جو ہے وہ گواہ ٹھہرے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی امت انکار کرے گی، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے ان کو تبلیغ نہیں کی؟ تو وہ کہیں گے میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے. تو امت انکار کر دے گی کہ یہ تو ہمارے پاس آئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تم گواہ پیش کرو. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گواہی دیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس طرح گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ میں شہادت علی شہادت دے رہا ہوں کہ گواہی پر گواہی دی جا سکتی ہے. ہمارے سامنے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے سال تبلیغ کی ہے. آپ کو اس کا مشاہدہ حاصل تھا اور آپ نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. تو شریعت میں جب ایک شاہد
لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس کی گواہی پر اگلا آدمی پھر گواہی دے سکتا ہے. تو لہٰذا اگرچہ ہم موجود نہیں تھے مگر ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، لہٰذا ہم اس دیکھنے پر ہی آپ کی گواہی دے رہے ہیں. تو اس طرح پھر حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ گواہی دے گی، کیونکہ ہے نا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پہلے یہ منصب اللہ کی بارگاہ میں گواہ بننے کا صرف انبیاء کو حاصل تھا، کسی دوسرے انسان کو حاصل نہیں تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ہے کہ اس امت کو بھی اللہ نے اپنی بارگاہ میں گواہ بنانے کا شرف بنا دیا، کیونکہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ امت کو خطاب ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. تو اس طرح یہ لفظ شاہد جو ہے اس سے ہمارا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے. باقی اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گنبد خضرا میں تشریف فرما ہیں اور پوری کائنات جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہے. اور جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں. تو یہ سوالات یعنی وہ بھی اس امت کا خاصہ ہے، یعنی اس امت کے نصاب کے لحاظ سے. پہلی امتوں کا اپنے انبیاء کے بارے میں سوال ہوگا یا جس طرح بھی ان کا حساب کتاب تھا. بہرحال یہ اس امت کے لیے ہے. اور ایک وقت میں پھر کروڑوں لوگ اپنے یعنی ہزاروں لوگ فوت ہو جاتے ہیں دنیا میں بیک وقت، تو ان سب سے وہ سوال ہوتا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہر جگہ سوال ہو رہا ہے. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ ہی جتنی قبریں بن رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، درمیان سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، حجاب اٹھ جاتا ہے. سرکار کے لحاظ سے تو پہلے بھی اٹھا ہوا ہے، یہ خادم جس کو سرکار نظر نہیں آ رہے تھے اس کے لیے بھی اٹھ جاتا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ میری قبر میں سرکار کی جلوہ گری ہو گئی ہے، تو اب سرکار کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا جاتا ہے. بجاک وقت ہزاروں سے پوچھا جا رہا ہے، جس طرح آسمان کے وسط میں سورج چمکتا ہے تو ہزاروں کو نظر آ رہا ہے، اس طرح سرکار گنبد خضرا میں چمک رہے ہیں اور ہزاروں قبروں میں جہاں پردے اٹھتے ہیں اور ہر شخص سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں حاضر رجل، یہ قریب کا اشارہ بول کے جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے. تو اس طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، یعنی کائنات ساری سرکار کے بارے میں حاضر ہے اور سرکار اس کے ناظر ہیں. باقی اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبر میں سرکار کی تشبیہ پیش کی جاتی ہے، سرکار کا عکس ہوتا ہے اور اس کے طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یہ یعنی حاضر و ناظر کا عقیدہ اس کو کمزور ثابت کرنے کے لیے لوگ یہ تعویل کرتے ہیں اس حدیث شریف میں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خلاف ظاہر ہے، لیکن اس کا جو حقیقی جواب ہے وہ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو واضح ہے کہ شے کی صورت شے کا غیر ہے، شے کی صورت شے کا غیر ہے. اس واسطے کہ اگر شے کی صورت شے کا غیر نہ ہو تو یہ شخص ٹی وی پہ تقریر کر رہا ہے، ہزاروں صورتیں اس کی نظر آ رہی ہیں، ہزار جگہ پہ ہے. تو اگر یہ صورت عین وہی انسان ہے تو پھر کیا لازم آئے گا کہ جو اس کی منقوح ہے اس کے ہزاروں خادم، ہزاروں اس کے خامد ہیں، اور جو اس کا بیٹا ہے اس کے ہزاروں باپ ہیں، کیونکہ اب ہزار جگہ سے نظر آ رہا ہے. ہزار تصویر ہے، اس گھر میں علیحدہ تصویر ہے، اس گھر میں علیحدہ تصویر ہے، اس گھر میں علیحدہ تصویر ہے. اور شے کی تصویر اگر شے کا عین ہو تو پھر تب تو لازم آ جائے گا، تو پھر یہ ساری خرابیاں لازم آ جائیں گی. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ واضح قانون ہے کہ شے کی تصویر شے کا غیر ہے. شے کی تصویر کا اور حکم ہے، شے کا اپنا اور حکم ہے. تصویر جو ہے وہ بول نہیں سکتی، انسان بول سکتا ہے. تصویر جو ہے وہ یعنی اگر جو اس کو کاٹ دیا جائے تو اس سے انسان کی ٹانگ نہیں کٹ جاتی بلکہ تصویر کی ٹانگ کٹتی ہے. تصویر شے کی شے کا غیر ہے، یہ ایک واضح حقیقت ہے. اب جب یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے تو اگر قبر شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آپ کی تصویر ہے تو پھر کیا ہوا؟ پوچھا گیا کہ ما تقول فی هذا الرجل، اس تصویر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تصویر شے کی شے کا غیر ہے. اب ظاہر ہے تصویر رسول نہیں ہے، تصویر نبی نہیں ہے. تو جس شخص نے اس کو نبی نہیں مانا اسے پھر کامیاب قرار دینا چاہیے، اس واسطے کہ اس نے غیر نبی کو نبی نہیں مانا. اور جس نے اس کو نبی مان لیا ہے اس کو ناکام قرار دینا چاہیے، اس واسطے اس نے غیر نبی کو نبی مان لیا. تو حالانکہ وہاں یہ ہے حدیث شریف میں کہ جو پہچان جائے گا یہ کہے گا کہ یہ ہمارے نبی ہیں تو وہ کامیاب قرار پائے گا، اور جو یہ کہے گا کہ یہ ہمارے نبی نہیں ہیں، جو نہیں پہچانے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار خود ہوتے ہیں، اس واسطے اگر خود نہ ہو تو وہ سرکار کا غیر ہوگا،
اور جو غیر نبی کو نبی کہہ دے وہ تو کافر ہوتا ہے، اور جو نبی کو نبی نہ مانے وہ جو ہے مسلمان ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے پھر سارے کا سارا مسئلہ جو ہے وہ الٹ ہو جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جن لوگوں کو کامیاب قرار دیا گیا معاذ اللہ انہیں ناکام بنانا پڑے گا، اور جو ناکام ہوئے ہیں انہیں کامیاب بنانا پڑے گا۔ اس واسطے ان کا کوئی جرم نہیں، غیر نبی کو انہوں نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہے، اس واسطے یہاں یہ تعویل کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ گر ہوتے ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے، ورنہ قیامت کے دن ناکام لوگ سارے اللہ تعالیٰ سے احتجاج کریں گے کہ یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو غیر نبی کو غیر نبی کہا ہے، ہم نے نبی کو غیر نبی نہیں کہا۔ اس واسطے کہ سرکار کی اگر عکس کا بات کی جائے تو وہ یقیناً جو ہے وہ غیر ہوگا، اور ورنہ عکس کی مجال کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بن جائے، سرکار کی تصویر، تو منہ دیکھو آئینے کا تیری تاب لا سکے، خورشید پہلے آنکھ تو تجھ سے ملا سکے، تصویر تیری کھینچے مصور یہ کیا مجال، دستے قضا تو پھر کوئی تجھ سا بنا سکے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عکس اور آپ کی تصویر یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خود سرکار جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اور پھر سوال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کا تقاضا بھی یہی ہے، اس واسطے کہ خالق کائنات کسی مقام پر کوئی بہانہ نہیں رہنے دینا چاہتا کہ کسی کا کوئی عذر رہ جائے۔ اگر تصویر کو کوئی نہیں پہچان سکا تو وہ یہ کہے گا کہ اگر خود ہوتے تو یا اللہ میں ضرور پہچان جاتا، تو نے دکھائی تصویر تھی، خود ہوتے تو میں ضرور پہچان جاتا، اگر میں نے نہیں پہچانا تو یہ وجہ ہے کہ سرکار خود نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذر کسی کا نہیں رہنے دیتا، خود سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اب جو نہیں پہچانتا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے خود ان کو دیکھ کے نہیں پہچانا، لہذا میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو جہنم میں جائے گا۔ اب یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ باقی حدیث بھی اس بارے میں کافی ہیں، خصوصاً جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا گیا تھا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا، مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو سرکار ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، حضرت معاذ سواری پہ بیٹھے تھے اور سرکار اپنے گورنر کو روانہ کر رہے تھے، ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تو چلتے چلتے مدینہ شریف سے کافی باہر نکل گئے، سرکار بتا رہے تھے کہ معاذ لوگ مسئلہ پوچھیں گے اس طرح جواب دینا، فیصلہ آئے گا یوں جواب دینا، یہ ساری باتیں اپنے گورنر کو سمجھا رہے تھے۔ تو اسی کے دوران سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ شاید تو 1 سال بعد جب آئے گا تو تو مجھے نہیں دیکھے گا، لعلہ کا تمر بقبری ھذا اور مسجدی ھذا، تو میری قبر سے گزرے گا اور میری مسجد سے گزرے گا۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لفظ سنے، فبکا معاذ جشان، تو آپ نے تو بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ خبر انہوں نے سن لی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور اتنا سخت روئے کہ یعنی ان کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے گویا کہ اب یمن جانے سے یہ انکار کر دیں گے کہ اگر یہ بات ہے تو میں یمن کیوں جاؤں گا، مجھے تو چند جو گھڑیاں جتنی بھی ہیں سال کے دوران کی، مجھے تو یہاں آپ کے پاس رہنا چاہیے۔ تو اس وقت جس وقت حضرت معاذ رونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مدینہ شریف کی طرف کر لیا، کیونکہ سرکار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے آنسو بھی معاذ دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا۔ سرکار نے اپنا چہرہ مدینہ شریف کی طرف پھیر کے فرمایا، معاذ کوئی بات نہیں، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، فرمایا جو متقی ہے وہ میرے قریب ہے، جو بھی ہو جہاں بھی ہو۔ من کانوا حیث کانوا، من میں بھی عموم ہے اور حیث میں بھی عموم ہے۔ حیث و مکان کے لیے ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں سرکار کو فرما رہے سواء کان فی المدینہ او فی الکوفہ او فی البصرہ او فی الیمن، معاذ وہ اور ہیں کہ جن سے دور جانے سے آدمی دور ہو جاتا ہے، جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے۔ من کانو حیث کانو، تم چلے جاؤ یمن میں، اس واسطے کہ جو اگر دل کا تقوی حاصل رہے گا تو تم مجھ سے دور نہیں ہو سکو گے۔ یہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کی حضوری، کہ جس وقت بندہ خود اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی ہے کہ میرے قریب ہے جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی۔ شاہد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جی جی ہاں، وہ یہ ہے کہ شاہد قرآن مجید میں کئی معنی میں استعمال ہے، اور پھر جو ہے اس کو قرینہ جو ہے وہ دیکھ کے
اس کے مطابق جو ہے اس کا معنی کیا جائے گا. اور یہاں چونکہ جو ہے وہ آیت کے اندر جو ہے کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، بات ہی جب گواہی کی چل رہی ہے تو لہذا کوئی دوسرا معنی جو ہے وہ لینا، خود آیت اس کا انکار کرے گی کہ وہ مراد نہیں لے سکیں گے. علماء اہل سنت کی جیتی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈا، گجرانوالا. اس